وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين عزم الله الذي أنتم للصعب إلى البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نجات کی جب اپیل کرنا حسین اپنا وکیل کرنا. نجات کی جب اپیل کرنا حسین اپنا وکیل کرنا. جو سر کے بدلے ملے حسین، جو سر کے بدلے ملے حسین تو زندگی نہ طویل کرنا. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کا تشریف لائے، یہاں پر قبول فرمائے، آپ کی پاکیزہ نیتوں کو قبول فرمائے، اور اس بیماری میں، اس پرآشوب دور میں اور ان حالات میں جب کہ بہت سی پابندیاں اور بہت سے خوف کا شکار ہو جاتا ہے انسان، آپ کا اس طرح سے تشریف لانا اور اس طرح سے پابندی کے ساتھ مجالس برپا کرنا. پوری دنیا میں اس وقت مجالس برپا ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور تمام بیماریوں سے بشمول اس وائرس سے محفوظ رکھے گی جس نے پوری دنیا کا سکون اس وقت جو ہے وہ برباد کیا ہوا ہے، اور ہر طرح کی تکلیف سے آپ کو آزاد کرے. مولا حسین کے صدقے میں کوئی غم نہ دے آپ کو، اور غم کوئی نہ دینا ہم کو سوائے غم شبیر. شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر کوئی باواز بلند سلام. مولا حسین کی مجالس کا کوئی کسی طرح کا کوئی ایسا اصول نہیں ہوا کرتا کہ نہ لوگوں کی تعداد کی وہاں پابندی ہوا کرتی ہے. صرف ایک خلوص نیت چاہیے ہوتا ہے، ایک انتہائی پاکیزہ اور پرخلوص نیت چاہیے ہوتی ہے. بس اس کے علاوہ اور کوئی شرط مولا حسین کے فرش اعضاء کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی مرادوں کو بن رہا ہے انشاءاللہ. مومنی کرام، جیسا کہ کل تمہیدی مجلس تھی، تمہیدی مجلس میں ظاہر ہے کہ بہت سے جو اپنے دل کے جذبات تھے اور بہت سی باتیں آپ حضرات سے کی. انشاءاللہ یوٹیوب کے اوپر مجلس آ جائے گی، جو حضرات نہیں سن سکے وہ انشاءاللہ سن لیں گے. کچھ ایسے موضوعات کے اوپر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور بات کروں کہ جس کو لوگ متنازع موضوعات کہا کرتے ہیں، جس کو کہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تنازع کی بات نہ کرو. اگر متنازع موضوعات کو ہم اگر نہ دیکھیں، ان کو ایڈریس نہ کریں، تو وہ ممکن ہے کہ اتنا بڑا اژدہا بن جائے کہ جس پر قابو پانا پھر کسی کے بھی بس میں نہ ہو. بعض پرامن دور جو ہیں وہ متنازع اور خلفشار سے بھرپور دور پرامن دوروں سے بہتر ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ خلافت کا پہلا، دوسرا اور تیسرا دور پرامن بھی تھا اور ترقی یافتہ بھی تھا، ترقی پذیر بھی تھا. لیکن مولا علی کا سارا دور جنگوں، خلفشار اور انتہائی افراتفری کا دور تھا. لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے ان تمام مسائل کو ایڈریس کیا جو اتنے سالوں میں پیدا ہو چکے تھے، جو دین اسلام کو اپنی اصل شکل میں واپس لانے کے لیے ضروری تھے. ان کو جب آپ نے ایڈریس کرنا شروع کیا تو ظاہر ہے کہ ایک جنگ و جدل کی کیفیت پیدا ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو متنازع موضوعات ہیں بعض اوقات ان کو ڈسکس کرنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اس کو کس طرح سے ڈسکس کیا جائے، کس طرح سے ان کی بات چیت کی جائے. ایک متنازع موضوع کو اگر اس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے کہ جو آپس میں فاصلے ہیں مومنین کے درمیان وہ اور بڑھ جائیں، مومنین آپس میں دست و گریباں ہو جائیں اس مجلس کے نتیجے میں یا اس بیان کے نتیجے میں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک شیطان کی طرف سے پیدا کردہ سازش ہوتی ہے، اور وہ شیطان کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہوتی ہے جس کی بنا پر یہ حرکت کی جاتی ہے. لیکن اگر اس موضوع کو اس خوبصورتی کے ساتھ اور اس پیار و محبت کے ساتھ اور بہت ہی عقلی طور پر عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ اگر پیش کیا جائے تو جو فاصلے ہیں ہمارے بین المومنین اور بین المسلمین ان کو کم کرنے میں
کما حقہ اس میں مدد ہو سکتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دراصل آج جو کچھ بھی جن حالات سے ہماری جو ہمارا جو شیعہ برادری ہے، ہمارا جو مسلک تشیع ہے، جن مسائل سے گزر رہا ہے، تھوڑا سا اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی طرف آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا میری بات پہ اگر توجہ دیں گے تو انشاءاللہ کسی نتیجے پر ہم پہنچ پائیں گے. اس کے لیے میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا، ایک بار سلوات پڑھ لیجیے گا. یہ جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے نئے سے نئے مسائل جنم لیتے ہیں، نئی سے نئی ٹرمینالوجیز سے ہم جو ہے وہ آشنا ہوتے ہیں. کبھی ہم عزادار اور نمازی کی بحث کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، کبھی ہم سیدانی کی غیر سید کے ساتھ نکاح کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم شہادت ثالثہ کے مسئلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم مقصر اور غالی کی بحثیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی ہم ایک ذاکر کو یا کسی کو بڑے جوش و جذبے کے ساتھ ایک مسلک کی حمایت اور دوسرے کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کبھی دوسرے کو پھر پہلے والے کی مخالفت اور دوسرے والے کی حمایت میں دیکھتے ہیں. یہ تمام صورتحال 2 دن 4 دن 2 سال 4 سال میں پیدا نہیں ہوئی. ان تمام جو صورتحال ہے اس کا باقاعدہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر تھوڑا سا میں آج روشنی ڈالوں گا جتنا بھی وقت کتابت میں گنجائش ہے، اور پھر اسی موضوع کو لے کر آگے 2-3 مجالس میں میری کوشش ہوگی کہ وہ موضوع کمپلیٹ ہو، اور پھر اس کے بعد پھر آخری مجالس انشاءاللہ صرف ذکر کربلا اور جو کہ میں ہر سال کیا کرتا ہوں کہ صرف اور صرف کربلا کی ہسٹری، اور زیادہ سے زیادہ آخری مجالس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ مصائب ہوں اور ذکر زیادہ سے زیادہ ہو. ایک بار سلوات پڑھ لیجیے گا. مومنین، جیسا کہ ہم اس بات سے واقف ہیں کہ ہر جگہ پر یہ انسان کی فطرت ہے، یہ شیطان کا ایک بہت ہی پرانا اصول ہے، اور شیطان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ہمیشہ ڈیوائڈ اینڈ رول پہ یقین رکھتا ہے. وہ اس وقت اس کو چین آتا ہے کہ جب آپس میں لوگ لڑنے لگے، دنگا فساد کرنے لگے، لوگ آپس میں ہارمنی کے ساتھ رہ رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہ رہے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہوں، ایثار و قربانی کر رہے ہوں، محبت پیار کر رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال شیطان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے. اسی لیے چاہے کسی انڈیویجول لیول پر یا کسی بہت بڑے لیول کے اوپر شیطان اپنی کارگزاری میں لگا رہتا ہے، اور اس سے متاثر ہو کر وہ لوگ جن کی زمین بڑی زرخیز ہوتی ہے شیطانی سازشوں کے لیے، وہ اس کی تباہ کر لیتے ہیں، اور آخر کار اس کا امام مان کر اس کے پیچھے اندھا دھن اس کی تقلید کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے صوبے کی بات ہے کہ ہمارے پنجاب میں دیکھ سکتے ہیں بہت سا چودھری ازم ہوتا ہے، کہ ایک جو گاؤں کا بڑا چودھری ہوتا ہے اس کا سروائیول اس بات میں ہوتا ہے کہ وہ جو کمی یا جو کسان لوگ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ذمہ دار ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، ان کو آپس میں ہمیشہ لڑاتا رہے. جب تک وہ ان کو لڑاتا رہے گا اس کی چودراہٹ سلامت رہے گی. جیسے ہی لوگوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جائے گا، شعور پیدا ہو جائے گا، تو چودھری کی چودراہٹ بھی رخصت ہو جائے گی. یہی صورتحال سندھ میں وڈیروں کی ہے، اور بلوچستان میں سرداروں کی ہے، اور ہمارے کے پی کے میں جو ہمارے خان ہوتے ہیں ان کی یہی صورتحال ہے کم و بیش. یہی صورتحال بڑے بڑے لیول کے اوپر بڑے بڑے ممالک کی ہوتی ہے. جو بڑے بڑے ممالک ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے زیر اثر جو چھوٹے ممالک ہیں وہ ہمیشہ جنگ لڑتے رہیں، جنگیں کرتے رہیں، اور جن ممالک پر وہ قابض ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس ملک میں وہ لوگ موجود ہیں وہاں کے عوام بھی آپس میں لڑتے رہیں، اور وہ بیچ میں ریفری کا کام انجام دیں، تاکہ ان کے لیے وہاں پر اپنا اقتدار جمانا اور اپنے اقتدار کو قائم رکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے، مزید آسان ہو جائے. آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، صرف 100-150 سال پیچھے جائیں تو ہمارے بر صغیر کے اوپر سلطنت برطانیہ کی حکومت تھی، برطانوی راج تھا. برطانوی راج
اگر آپ ہسٹری پڑھیں، ہسٹری کے طالب علم آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. تھوڑا سا ہم اگر غور بھی کریں، یوٹیوب ہمارے پاس ہے، تھوڑا سا ہم اس کو کلک کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کا ہمیشہ سے یہ اصول تھا ڈیوائڈ اینڈ رول. برطانیہ یہ جو برطانیہ راج تھا یہ مختلف طریقوں سے کبھی سکھوں اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف، کبھی مسلمانوں کو عیسائیوں کے خلاف، کبھی عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑواتے رہتے تھے، اور ہر وقت یہ ان سازشوں میں مصروف رہتے تھے. آپ غور کیجئے کہ جو اس وقت آپ کے بر صغیر میں جو مسلمانوں کے بڑے بڑے مسالک ہیں وہ انڈیا کے شہروں سے اس کے نام نکلتے ہیں. یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑا مسلک ہے، اکثریتی مسلک آپ کہہ سکتے ہیں، غالباً بریلوی مسلک ہے، انڈیا کے شہر بریلی سے نکلا ہے. دیوبندی مسلک ہے، انڈیا کا شہر دیوبند تھا، وہاں سے نکلا ہے. قادیانی جن کو احمدی بھی کہا جاتا ہے، انڈیا میں شہر قادیان تھا، وہاں سے نکلا، اور پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے اپنی سکونت قادیانیوں نے ربوہ میں رکھی، اور وہاں پر پھر مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا اس کو سازش میں شریک کیا اور اس کو مختلف طریقوں کے ساتھ انہوں نے استعمال کیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے ناقابل تلافی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. بیک وقت اس نے اپنے آپ کو نبی بھی قرار دیا، مسیح بھی قرار دیا، اور مہدی موعود بھی قرار دیا. جو مہدی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو لوگ انتظار کر رہے تھے، وہ ان کو بھی اس نے اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، عیسائیوں کو بھی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، اور آخری نبی کے طور پر مسلمانوں کے عقیدے پر بھی بہت زبردست زک لگائی. اور آخر کار یہ مسئلہ پاکستان بننے کے بعد بھی چلتا رہا، اور پھر 1974 میں آخری نبی رسول پاک کو بہت سے علماء ثابت نہ کر سکے. پھر مولانا اسماعیل دیوبندی نے وہاں پر جا کر اور کورٹ میں جا کر یہ سارا کیس لڑا اور اس بات کو ثابت کیا کہ رسول پاک اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ثبوت یہ پیش کیا کہ بعد میں آئین کے نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. جبکہ ہمارے برادران کا تھوڑا سا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک بغیر کچھ کہے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے. اگر بغیر کچھ کہے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور نبی نے آنا ہے. گویا وہ جو عقیدہ تھا وہ اس بات کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا تھا کہ رسول پاک کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہے. ایک بار سلوات پڑھ لیجیے گا. اور اسی طرح سے لیکن اس کے بعد پھر اب جب یہ ہمارا دور آیا اور پاکستان اس کے بعد بن گیا تو یہ تھوڑا سا آپ کو یہ مجلس سڑی لگی کہ اب مجھے اس کی جو ہے تمہید ماننی پڑ رہی ہے ساری. میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اس کے بعد پھر جب یہ اسلامی انقلاب آیا ہے تو ایران اس وقت ایک بہت بڑا قلعہ تھا امریکہ کا. امریکہ اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا. امریکہ کو پچھلی صدی میں جو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے وہ اسلامی ایرانی انقلاب تھا. ایران کا جو اسلامی انقلاب تھا یہ بہت بڑا دھچکا تھا اور اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا یہ ایک انقلاب تھا 20ویں صدی کا. ہم اس وقت 21ویں صدی میں ہیں. 1979 میں یہ انقلاب آیا اور یہ انقلاب جب آیا ہے تو اس وقت امریکہ کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی اور اس پورے علاقے میں امریکہ کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ انقلاب کہیں باہر ایکسپورٹ نہ ہو جائے، پاکستان میں اس کا اثر نہ ہو جائے، افغانستان میں نہ ہو جائے، عراق میں نہ ہو جائے اور دوسرے ممالک میں. اس لیے پے در پے امریکہ نے سازشیں کی اور سازشوں کا بازار گرم کر دیا. جب آقا خمینی وہاں پہ تشریف لائے تو اس سے پہلے ہی یعنی انقلاب سے پہلے ہی 1975 میں ڈاکٹر علی شریعتی ایک بہت بڑے اسکالر تھے، اسلامی اسکالر، وہ یہاں سے اپنی جان بچا کر لندن گئے. تو لندن میں بھی سابق جو شاہ ایران کی جو خفیہ ایجنسی تھی انہوں نے لندن پہ بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور ان کو بھی 15 دن ہوئے تھے لندن گئے ہوئے کہ ان کو قتل کر دیا گیا لندن میں 1975 میں. 79 میں جو آقا خمینی کا انقلاب آیا ہے اس کے بعد بھی بے پناہ سازشیں کی گئی. میں بہت ہی تیزی کے ساتھ چاہوں گا گزرنا کہ جب آقا خمینی نے مہدی بازرگان کو اپنا صدر بنایا وہ بھی ان کے ساتھ نہ چل سکے، سازش میں ملوث تھے. پھر صدر ابو الحسن بنی صدر کو صدر بنایا
وہ بھی سازش میں ملوث پائے گئے اور وہ اپنی مونچھیں صاف کرا کے وہ برقع پہن کے فرار ہوئے صدر ابو الحسن بنی صدر. گویا یہ صرف لال مسجد کی روایت نہیں ہے, یہ ایران میں بھی ایسا ہو چکا ہے. ایک بار سلوات پڑھ دیجیے گا. انہی دنوں میں امیر عباس عبیدہ جو پرائم منسٹر تھا شاہ کے دور کا, اس کو پھانسی دی گئی, اور علاوہ ازیں اس کے بعد استاد شہید مرتضیٰ مطہری کو گولی مار کر شہید کیا گیا, اور اس کے بعد آیت اللہ منتظری جو جانشین تھے آقا خمینی کے, آیت اللہ منتظری اس وقت آقا خمینی کے جانشین تھے. جب انٹیلیجنس نے اپنی رپورٹ دی تو پتہ لگا کہ آیت اللہ منتظری بھی امریکہ کے ساتھ سازش میں ملوث ہیں. گویا امریکہ اس حد تک امریکہ نے کوشش کی گھسنے کی اور ایرانی انقلاب کو ناکام بنانے کی, اور بہت ہی زبردست شکست کا اس کو سامنا کرنا پڑا. علاوہ ازیں ایک بہت بڑے آیت اللہ جو ایک زمانے میں آقا خمینی کے لیول یا ان سے بھی زیادہ تھے, آیت اللہ محمد کاظم شریعت مدار, ان کے متعلق جب تحقیق کی گئی تو پتہ لگا وہ بھی امریکی سازش میں ملوث تھے. گویا اتنا بڑا یہ جو ہے وہ ایک سازشوں کا جال تھا جو امریکہ نے بچایا تھا. آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم امریکہ نے کیا, اور وہاں پر جو یرغمالی تھے امریکی سفارت خانے میں تہران میں ان کو چھڑانے کے لیے, لیکن وہ جہاز آپس میں ہی ٹکرا گئے, جیسا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے مصداق کے ہاتھیوں کی طرح سے جس طرح کے ہاتھیوں کو تباہ کیا, امریکی جہاز بھی اسی طرح سے تباہ ہوئے. علاوہ ازیں اس پر بھی امریکہ نے بس نہیں کی, بلکہ پورا کا پورا پارلیمنٹ جس میں آیت اللہ بہشتی اسپیکر تھے پارلیمنٹ کے, تقریر کر رہے تھے, اور اس وقت افواج کے سربراہ, تمام منسٹرز, وزرائے اعلیٰ, صدر, وزیر اعظم سب اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک تھے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اس پارلیمنٹ میں, اور سب کے سب شہید ہو گئے بشمول صدر وزیر اور وزیر اعظم. صدر محمد علی رجائی, وزیر اعظم جمال باہنر, آیت اللہ بہشتی وغیرہ. آیت اللہ بہشتی کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ تقریر کر رہے تھے, تقریر کرتے کرتے انہوں نے فرمایا کہ مجھے بو بہشت آ رہی ہے, مجھے جنت کی بو آ رہی ہے, اور اتنی دیر میں دھماکہ ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے. اتنی بڑی بڑی سازشیں کرنے کے باوجود جب امریکہ ناکام ہو گیا تو پھر ان کے تھنک ٹینک نے اس بات پر زور دیا کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اتنے سالوں سے ناکام ہو رہے ہیں. ایک بار سوال پڑھتی ہے. ان کے تھنک ٹینک نے ان کو بتایا کہ جناب یہ جو شیعہ مسلمان ہیں ان کا ایک عقیدہ ہے, ان کا ایک نظریہ ہے, نظریہ مرجعیت. نظریہ مرجعیت ان کا ایک نظریہ ہے. یہ مرکزی طور پر کسی ایک مجتہد اعظم کو مانتے ہیں, اس کی تقلید کرتے ہیں, جو سب سے بہتر عالم ہوتا ہے اس کی تقلید کرتے ہیں, اور اس کی تقلید پر بلا شرکت غیر اس پر عمل کرتے ہیں, اور جس طرح سے وہ حکم دیتا ہے اس طرح سے چلتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مرجعیت کی وجہ سے ایران میں بھی انقلاب آیا, اور عراق میں بھی داعش بھی ناکام ہوئی, امریکہ بھی ناکام ہوا, اور ہر طرح کی سازشیں عراق میں بھی ناکام ہوئی, شام میں بھی, کیونکہ عراق میں آیت اللہ سید علی حسین سیستانی موجود تھے, اور انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ آپ کا گھر میں بیٹھنا حرام ہے, آپ باہر نکلیں, داعش کا مقابلہ کریں. انہوں نے داعش کا مقابلہ کیا, نکل کر نوجوانوں نے اس کو شکست دی, جبکہ کربلا اور سامرا پر ان کا قبضہ ہو گیا تھا اور بہت ہی قریب آ گئے تھے. میں خود اپنی آنکھوں سے جا کر پورا علاقہ دیکھ کر آیا ہوں, کربلا, نجف اور سامرا, جو تباہی کے وہاں پر میں نے مناظر دیکھے ناقابل بیان ہے. اس طرح سے تباہ وہاں پر کر دیا تھا داعش نے. اس کو شکست دی ان نوجوانوں نے. کس طرح دی؟ ایک مرجع تقلید, مجتہد اعظم آقا خامنائی کے جو فتوے تھے وہ ایران میں تھے, اور آقا سیستانی کے عراق میں تھے. انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے فتووں کی وجہ سے دراصل امریکہ کو شکست ہوئی ہے, اور جب تک یہ مجتہد اعظم, یہ مرجع تقلید موجود ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ کو فتح نصیب ہو جائے. ایک بار سوال پڑھتے ہیں. میرے برادران, میری بات کو ٹھنڈے دل سے سوچئے گا اور غور کیجئے گا. اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد پھر امریکہ نے اپنی سازشوں کا رخ بدلا, اور پھر
بہت سے ہمارے اندر ہمارے ایسے لوگ پیدا کیے، ایسے لوگ کو پڑھایا، بہت طویل عرصے تک محنت کی اور ایسے لوگوں کو لے کر آئے، اور ان سینسیٹیو ایشوز کے اوپر آ کر جو ہے وہ لوگوں کو بہکایا بھڑکایا کہ جس کی وجہ سے ہمارا کوئی جھگڑا ہو سکتا تھا، جس کی وجہ سے ہم آپس میں دست و گریباں ہو سکتے تھے، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے لڑ سکتے تھے. جیسے کہ مولا علی کا نام نامی، مولا علی کا ذکر، مولا علی کے نام پر ہم جان قربان کر دیتے ہیں. تو تشہد میں مولا علی کی جو شہادت ہے اس کو شامل کر کے یہ کہا گیا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا علی کا نام لیا جائے اور نماز میں نہ لیا جائے، اور اس طرح سے پھر اس بات کو ٹویسٹ کر کے بیان کیا گیا. جبکہ تمام علماء اور مراجعین جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ مولا علی کا نام دعائے قنوت میں بھی لیا جا سکتا ہے اور سجدے میں بھی لیا جا سکتا ہے. جب دو جگہ پر آپ مولا علی کا نام لے رہے ہیں تو پھر آپ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ تشہد میں نام لینا چاہتے ہیں، جبکہ ایک ڈسپلن ہے، ایک ڈسپلن کے تحت سارے معاملات چلتے ہیں. جیسی کی نماز چلتی آ رہی ہے، جیسا کہ 1400 سال سے ہم نماز پڑھتے آ رہے ہیں، آج کسی بھی ایسی بات کو چھیڑنے کا مطلب شیعان حیدر کرار کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے، کہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. اس لیے اس طرح کی تمام باتوں کو جو ہے، اور پھر مرجعیت کا انکار کیا گیا، تقلید کا انکار کیا گیا، مراجعین عظام کی کسی طرح سے بھی ان کی جو توسیع المسائل تھے، جس طرح سے وہ علماء کرام کی محنتیں تھیں، ان کا انکار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم غیر مقلد ہیں، ہم تقلید کو نہیں مانتے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا اور باقی مجالس میں تفصیل سے ان باتوں کا ذکر کروں گا کہ کسی بھی معاملے میں چلنے کے لیے، کسی بھی شعبہ زندگی میں جانے کے لیے آپ اس شعبہ زندگی کے ماہر کے پاس جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ میڈیکل کا شعبہ ہے، انجینئرنگ کا شعبہ ہے اور دوسرے سافٹ ویئر کا شعبہ ہے، بے شمار شعبے دنیا میں ہیں، آرکیٹیکچر ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس کا جو ماہر ہے وہی کرتا ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دین کو بے یار و مددگار اور بے وارث چھوڑ دیں؟ جو دین میں اسپیشلائزیشن، جب ہر چیز میں اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دین میں اسپیشلائزیشن کے قائل نہیں ہیں؟ وہ مراجع عظام جو 50 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد، یہ جو ہماری عام ایجوکیشن ہوتی ہے یہ 18 ایئرز آف ایجوکیشن، یہ 20 ایئرز آف ایجوکیشن ہوتی ہے، لیکن یہ مراجعین عظام 45 سے 50 سال کی ریاضت کے بعد اور 50 ایئرز آف ایجوکیشن کے بعد 27 ایم اے کی برابر ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد یہ مرجع تقلید بنتے ہیں، علم الکلام حاصل کرتے ہیں، علم الرجال حاصل کرتے ہیں، صرف و نحو، درس خارج اور بے شمار مراحل طے کرنے کے بعد وہ یہاں پر پہنچتے ہیں. تو یہاں پر پہنچنے کے بعد کوئی بھی عام سا شخص، مجھ جیسا کوئی جاہل آدمی آ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ ہم کسی مرجع کو تقلید کو نہیں مانتے، ہم کسی آیت اللہ کو نہیں مانتے، تو سب سے پہلے اس سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی اپنی اسٹینڈنگ کیا ہے، کیا وہ کتنا علم جانتا ہے. اب میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ذکر مولا حسین کر رہا ہوں یا کوئی عام بات کر رہا ہوں تو میں وہ تو کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں کوئی شرعی فتویٰ اپنی طرف سے دوں گا تو سب سے پہلے آپ یہ سوال نہیں کریں گے کہ جناب آپ کا تعارف تو کرائیے، آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو عربی آتی ہے کہ نہیں آتی، عربی میں آپ کو 10 تک گنتی بھی آتی ہے کہ نہیں، یا کتنا آپ کے پاس علم ہے. جب تک میں فضائل و مسائل بیان کروں گا لوگ سنیں گے، لیکن میں شرعی طور پر اپنی فتویٰ دوں گا تو یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میں دے نہیں سکتا، یہ مجھے اس کا حق حاصل نہیں ہے. اس لیے اس بات کا شعور ہم لوگوں کو پیدا کرنا چاہیے کہ ایک عام شخص اگر کسی اتنے بڑے مرجع تقلید کو، اتنے بڑے عالم کو برا بھلا کہتا ہے یا چیلنج کرتا ہے تو اس سے خود بھی پوچھنا چاہیے کہ وہ خود کتنے پانی میں اور کتنا علم حاصل کر چکا ہے کہ جس کی بنا پر وہ اس بات کو جو ہے وہ روا رکھ رہا ہے کہ وہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے اتنے بڑے عالم کی جو ہے وہ توہین کرے. جبکہ رسول پاک کی حدیث ہے کہ میرے امت کے جو علماء ہیں وہ مثل انبیاء بنی اسرائیل ہیں، مثل انبیاء بنی اسرائیل ہے، علماء کرام کے لیے کہا گیا ہے. ایک بار صلوات پڑھ دیجیے. اس لیے مومنین کرام ہر بات کو ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر بات کو دیکھ بھال جوش و خروش میں آ کر، جوش و جذبے میں آ کر. جس علاقے میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جہاں پر ایجوکیشن کا لیول زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر لوگ زیادہ تعلیمی یافتہ ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ
کسی بھی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے شخص کی باتوں کو بالکل من و ان قبول نہیں کر لیا کرتے، بلکہ کوسچن کرتے ہیں، اور لوگوں کے شعور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ لکھنؤ کی میں مثال دوں گا آپ کو۔ لکھنؤ میں ایک پاکستان کے بہت بڑے ایک ذاکر اور ایک بہت بڑے خطیب لکھنؤ گئے اور وہاں پر جا کر مجلس سے خطاب کر رہے تھے۔ بہت بڑا نام تھا، ان کا نام نہیں لوں گا، اب وہ دنیا میں موجود نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ وہ وہاں پر تقریر کرتے کرتے انہوں نے کوئی روایت غلط بیان کر دی۔ اب پاکستان میں تو یہ چلتا ہے، پاکستان میں جو مرضی کہہ دو، لوگ بیچارے سن رہے ہوتے ہیں، خاموشی سے سنتے ہیں اور پھر سن کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا قبلہ آپ نے یہ روایت غلط بیان کی ہے۔ انہوں نے اس کو اگنور کر دیا، خطاب جاری رکھا۔ پھر ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا قبلہ آپ اس روایت کو درست کریں گے یا ہم آپ کو بتائیں درست روایت کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی غلط بات کر رہا ہے تو ہم اس کو کوسچن کرنے کی ہم اس کو پوزیشن میں ہو اور ہم اس کو کوسچن کر سکیں۔ ایک بات سلوات پڑھ دیجیے گا۔ ان موضوعات پر میں آگے چل کر انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان موضوعات پر کچھ بات چیت ہوگی انشاءاللہ، اس پر روشنی ڈالوں گا۔ اور بہت ہی بس میری اپیل یہ ہے کہ بہت ٹھنڈے دل کے ساتھ اور بہت ہی کھلے ذہن کے ساتھ اگر آپ میری بات کو سنیں گے تو ہم کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دراصل یہ جتنے بھی اختلافات ہیں یہ بہت ہی سخت قسم کی غلط فہمی کے شکار ہیں۔ تمام شیعان حیدر اقتدار ہمارے برادران ہیں۔ اگر علماء کرام ہماری آنکھوں کا سرما ہے تو ذاکرین عظام کے پیروں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ذاکرین بھی ہمارے لیے اتنے ہی قابل احترام ہیں جو ذکر مولا حسین کرتے ہیں جتنے کہ علماء کرام ہیں۔ ماتم کرنے والا بھی ہمارے لیے اسی طرح سے وہی حیثیت رکھتا ہے جو نماز پڑھنے والا ہے۔ ہمیں اس تقسیم میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو سامنے نوجوان کھڑا ہوا ماتم کرتا، ہمارے سامنے ماتم کر رہا ہے، ہمارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ نماز پڑھے بغیر آیا ہے؟ اس نے اپنے گھر پر نماز نہیں پڑھی یا وہ ابھی گھر جا کر نماز پڑھے گا؟ کسی کو ججمنٹل ہو کر جج کرنا اور جج کر کے کسی کو کوئی لیبل لگا دینا یہ ہماری دنیا کا آسان ترین کام ہے، لیکن خود بے داغ بن کر دکھانا اور خود اپنی پرسنالٹی کو ایسا بنا کر دکھانا کہ لوگ اس کی تباہ کریں، اس کی تقلید کریں، بڑا مشکل کام ہے۔ ایک بار سلوات پڑھ لیجیے گا۔ مومنین کرام، دامن وقت میں اب اتنی گنجائش نہیں، آپ کے سامنے آج تھوڑا سا ذرا خشک موضوع تھا، انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے، اور لیکن اگر غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ میرے نوجوان جو ہے اس سے کافی کچھ حاصل کریں گے، اور آگے انشاءاللہ ہم جو ہے میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ بے شک واہ واہ نعروں والی مجلس نہ ہو، لیکن میں کوئی بات جو ہے جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہوں۔ نوجوانوں کے ذہنوں میں اگر کوئی ایک بات بھی رہ جائے تو میری محنت سوارت ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہم کسی مشن کے تحت ہمیشہ ہمیں اپنی مجالس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس مولا حسین کے آگے سرخرو ہو سکیں۔ میں نیک نیتی کے ساتھ جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں، اگر غلط ہوگی تو وہ انشاءاللہ میں اس کے لیے اپنے رب سے معافی کا خواستگار ہوں، لیکن جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میرا فہم ہے، اس کے مطابق میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ نیک نیتی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ایک بار سلوات پڑھ لیجیے گا۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے 2 محرم آج دن ہے، اور آج کا دن وہ ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام والد کربلا ہوئے، کربلا میں تشریف فرما ہوئے۔ جیسا کہ تاریخ گواہ ہے اور تاریخیں شاہد ہیں کہ آپ بظاہر کوفے کی طرف جا رہے تھے، کوفے کے سفر میں تھے، آپ کو علم ہو چکا، جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آپ کو مل چکی، اپنی شہادت کا آپ کو یقین ہو چکا، لیکن آپ پھر بھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ آپ اس بات سے واقف تھے، یہ جانتے تھے کہ کس طرح سے آپ نے
یزید اور یزیدی قوتوں کو بے نقاب کرنا ہے. آپ ایک شہادت کے لیے بھی آپ اپنی مرضی اور اپنی مرضی کی جگہ کا انتخاب کرنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کے سپرد جو کام کیا گیا تھا وہ انبیاء کی تمام نبوت کو بچانے کا کام تھا. آپ کے ذمہ جو کام لگایا گیا تھا وہ باطل قوتوں کو ایکسپوز کرنے کا کام تھا، اور جب تک کسی کھلے میدان میں ان کو ایکسپوز نہ کیا جاتا آپ کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا. ابھی آپ کوفہ سے کافی پیچھے تھے کہ کافی ایک منزل سے جب آپ چلنے لگے تو آپ نے مولا عباس سے فرمایا کہ عباس، یہاں سے چلتے ہوئے جتنا پانی ہماری ضرورت کا ہے اس سے 4 گنا زیادہ پانی لے لو. عباس 4 برابر پانی زیادہ لے لو. مولا عباس نے فرمایا یا مولا اگلی منزل ہماری زیادہ دور نہیں ہے، ہم جلد پہنچ جائیں گے، پانی لینے کی ہمیں شاید ضرورت نہ پڑے. مولا حسین نے فرمایا کہ اے برادر عباس، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ ہی دیر میں پانی کی ضرورت پڑ جائے. آپ نے وہاں سے پانی لیا اور پانی لے کر ابھی کچھ ہی فاصلہ آپ نے طے کیا تھا کہ سامنے سے ایک آپ کے محب نے فرمایا کہ کچھ درخت مولا نظر آ رہے ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ یہ درخت نہیں ہے، یہ جھنڈے ہیں، یہ علم ہیں، یہ جھنڈے ہیں، یہ ہمارے دشمن کی فوج ہے جو ہمیں شکار کرنے آ رہی ہے. جیسے ہی نزدیک آئی تو پتہ لگا کہ حر ابن یزید ریاحی کا 1000 کا لشکر تھا جو آپ کے سامنے اور آپ کے روبرو تھا. دور سے دیکھتے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ لشکر راستہ بھٹک چکا تھا اور پیاس سے جان بلب ہے. سوار اپنے گھوڑوں پر سوار نہیں ہو پا رہے ہیں، جانوروں کی زبانیں منہ سے نکلی ہوئی ہیں، اتنا سخت پیاس ہے کہ جو بیان سے باہر ہے. مولا حسین فوراً گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے. فرمایا عباس جلدی کرو، ان سب کو پانی پلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور بھی اپنی جان سے جائے. ان سب کے لیے پانی کے مشکیزیں کھول دیے گئے، سب کے سوکھے ہوئے لبوں کو سیراب کیا گیا، جانوروں تک کو پانی پلایا گیا. مولا حسین نے فرمایا کہ یاد رکھو اونٹ ایک دفعہ پانی نہیں پیتا ہے، پیلے سر اٹھائے اس کے بعد دوبارہ پیتا ہے، پھر سر اٹھاتا ہے، پھر دوبارہ پیتا ہے. جب تک 3 دفعہ نہ پی لے اس کے سامنے سے پانی نہ ہٹانا. پانی جب تک سیر ہو کر سارے نہ پی لے تو ان کے سامنے سے پانی نہ ہٹایا جائے. ایک سپاہی کا بیان ہے کہ میں اتنا سخت پیاسا تھا، پیاس سے جان بلب تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، میں پانی پینے کے لیے بے قرار تھا لیکن پی نہیں پا رہا تھا. پلانے والے میرے سامنے مشق لا کر مجھے پلاتے تھے لیکن جلدی میں اتنی پریشانی میں تھا کہ میں پانی میرے لبوں تک آتے آتے رہ جاتا تھا. کہ اتنی دیر میں نے کیا دیکھا کہ کسی نے آ کر میرے ہونٹوں کے سامنے اپنا چلو کر دیا ہے اور چلو میرے ہونٹوں کے نزدیک آیا. جیسے ہی چلو میرے ہونٹوں کے نزدیک آیا میں نے پانی پینا شروع کر دیا. میں بڑی دیر سے بڑی تیز پانی کو پی رہا تھا. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ شخص اپنا ہاتھ پیچھے نہ ہٹا لے، لیکن اس شخص نے اس وقت تک اپنا ہاتھ پیچھے نہ ہٹایا جب تک میں نے سیر ہو کر پانی نہ پی لیا. جب میں نے پانی پیا اور مجھے کچھ نظر آنا شروع ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ سامنے مولا حسین علیہ السلام ہے، سامنے حسین علیہ السلام ہے جن کا وہ چلو تھا جس سے میں نے پانی پیا. اب غرض کے وہ لوگ پانی سے سیراب ہوئے. سیراب ہونے کے بعد جب مولا حسین وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حر ابن یزید ریاحی نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں مجبور ہوں اے حسین ابن علی، میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں، آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. آپ نے اس کو نظر انداز کیا اور دوسری طرف اپنے گھوڑے کو چلانا چاہا کہ اس نے لگام کو پکڑ لیا. جیسی اس نے لگام کو پکڑ کر موڑنا چاہا مولا حسین نے فرمایا اے حر، تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. ابھی یہ کہنا ہی تھا کہ حر نے چونک کر مولا حسین کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے حسین ابن علی، اگر آپ کی والدہ جناب فاطمہ الزہرا نہ ہوتی تو میں آپ کو اس بات کا جواب دیتا. یہیں سے مولا حسین نے اندازہ لگا لیا کہ وہ شخص جو جناب فاطمہ الزہرا کا احترام کرتا ہے، جس کو جناب زہرا کا حیا ہے، وہ بڑا جہنم میں کیسے جا سکتا ہے. یہیں سے آپ نے اس کو جنت میں بھیجنے کی تیاری کر لی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اے حر، ہم یہاں نماز ادا کر رہے ہیں، تم ہمارے ساتھ ہی نماز ادا کرو گے یا الگ؟
حر نے عرض کی اے فرزند رسول ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ اس طرح سے اس بات کا آپ نے اندازہ لگا لیا کہ حر نے کس طرح سے اس کے اندر دین کی رمق ابھی باقی ہے۔ اسی طرح سے آپ کا قافلہ چلتا رہا اور کچھ فاصلے پر حر کا قافلہ چلتا رہا کہ ایک جگہ پر پہنچ کر گھوڑے نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے دیکھا ایک عجیب اجاڑ سی جگہ تھی، ایک جنگل، آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، دور کچھ آبادی تھی، آپ نے فرمایا آبادی والوں کو بلاؤ اور ان سے پوچھو کہ اس جگہ کا نام کیا ہے۔ بلایا گیا، ایک نوجوان سے پوچھا گیا، نوجوان نے کہا مولا اس جگہ کو غازریہ کہتے ہیں۔ ایک اور سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ اس جگہ کا نام مولا نینوا بھی ہے۔ کسی نے بتایا کہ اس جگہ کا نام شت فرات بھی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا نہیں کوئی اور نام بھی ہے، تو ایک بوڑھا آگے بڑھا اور کہنے لگا مولا جتنا جلد ہو یہاں سے نکل جائیں، اس مقام کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں، اس مقام کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ مولا حسین نے ٹھنڈی آگ بھری اور زمین پر جھکے، زمین سے کچھ خاک اٹھائی، خاک اٹھا کر سونگھی اور فرمایا عباس ہماری منزل آ پہنچی، بھائی عباس ہماری منزل آ پہنچی، یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ جناب زینب نے بلا بھیجا، آپ جناب زینب کے پاس گئے، جناب زینب نے فرمایا بھائی حسین یہ کتنی اجاڑ جگہ ہے، یہ کتنی خوفناک جگہ ہے۔ زینب کا دل گھبرا رہا ہے، بھائی حسین اس خاک سے، اس پٹی سے تو آپ کے خون کی بو آتی ہے، بھائی حسین اس خاک سے تو آپ کے خون کی بو آتی، جتنا جلد ہو یہاں سے نکل لے۔ مولا حسین نے فرمایا میں زینب ہماری منزل آپ پہنچی، ہم یہاں سے کہاں جائیں، میری بہن زینب صبر کرو، صبر کے علاوہ چارہ نہیں۔ اور اس کے بعد پھر رات کے ویرانے میں آپ ایک جگہ پر نکل گئے اور آپ نے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ جناب زینب آپ کے پیچھے تھی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے بہن جہاں پر علی اکبر کے سینے میں برچی لگے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قاسم کے ٹکڑے ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عباس کے بازو جدا ہوں گے۔ الغرض مولا حسین نے اس زمین کو خریدا بنی اسد سے، اور بنی اسد سے خریدنے کے بعد ان کو واپس کیا، اور واپس کرنے کے بعد کہا کہ اے بنی اسد کے مردوں، ہم یہاں پر ہمارا دشمن اگر ہمیں شہید کر دے تو ہماری لاشوں کو دفنا دینا، یہی ہم تم سے قیمت وصول کر رہے ہیں اس زمین کی، اس کے بدلے میں ہم یہ زمین تمہیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد مولا حسین نے فرمایا کہ جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو۔ جب عورتیں آئیں تو فرمایا کہ اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے مرد فوج یزید کے ڈر سے اگر تمہارے مرد ہماری لاشوں کو نہ دفنائیں تو تم آ جانا اور تم آ کر ہماری لاشوں کو دفنا دینا۔ اور اس کے بعد مولا نے بچوں کو بلایا اور کہا بچوں تم یہاں پر آنا، اور آنے کے بعد ایک ایک مٹھی ہماری لاشوں پر ڈال دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہماری لاشیں دفن ہو جائے گی۔ واہ غربت حسین، واہ غربت حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارہا یہ جو آزادار اتنے دور سے اس زمانے میں اس بیماری کے دور میں آئے ہیں، ان کو صحت و سلامتی درازیوں عطا فرما، ان کو بچوں کی خوشیاں دے کر نصیب فرما، ان کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ فرما، بہترین روزگار عطا فرما، ان کو بہترین شریک حیات عطا فرما، کوئی غم نہ دینا سوائے غم حسین کے، صحت و سلامتی عطا فرما، ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھنا، پورا جو دور کے تمام تکلیفوں اور مصائب سے آزاد کرنا، تمام فکروں سے اور دنیا اور آخرت کی ہر برائی سے محفوظ رکھنا، اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ماتم حسین، یا حسین یا حسین۔